بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایم اے اسلامیات کے مضمون الدعوت والارشاد کا سبق نمبر 44 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جس عنوان کی تفصیل پڑھیں گے وہ ہے سنوسی تحریک کے غروب زوال ہونے کے عوامل، یعنی کہ سنوسی تحریک زوال پذیر کیوں ہوئی، اس کے کیا اسباب تھے اور کیا عوامل تھے، ان کی تفصیل پڑھیں گے۔ تو آئیے تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ سنوسی تحریک کا جو کام تھا اس کے اندر بہت وسعت پیدا ہو گئی تھی۔ جب محمد ابن علی السنوسی کی وفات کے بعد ان کا بیٹا جو ہے وہ سربراہ مقرر ہوا، پھر جب ان کے بیٹے کی وفات ہوئی تو اس کے بعد جو ہے وہ سید احمد جو ہے وہ سربراہ مقرر ہوئے، لیکن آگے چل کر جو ہے وہ اس تحریک کے اندر داخلی مسائل نے جنم لیا۔ سید ادریس اور سید احمد الشریف السنوسی کے درمیان 1916 میں اختلافات پیدا ہوئے۔ ان اختلافات کی وجہ سے جو قیادت تھی وہ دو حصوں میں بٹ گئی، ایک عسکری قیادت تھی اور ایک سیاسی قیادت۔ عسکری قیادت اور سیاسی قیادت جو تھی وہ سید ادریس کے سپرد ہو گئی، تعلیمی اور روحانی قیادت سید احمد کے سپرد ہو گئی۔ یہ جو سید ادریس تھے یہ اس کے اہل نہیں تھے، لیکن انہوں نے سید احمد شریف السنوسی کو جو ہے وہ مجبور کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے عسکری اور سیاسی قیادت ان کے حوالے کر دی۔ گویا کہ داخلی مسائل نے جب جنم لیا تو پھر ان کے درمیان اختلافات ہونے لگے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو جو ہے وہ امیر مقرر کرنے کے لیے یا لیڈر بننے کے شوق میں یوں کہہ لیجئے جو ہے وہ تحریک کا ستیہ ناش کر دیا، اور ہر کسی کو شوق ہوا۔ تو اس میں سید ادریس جو تھے یہ سرکردہ رہنما تھے، اگرچہ ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی جو عسکری اور سیاسی قیادت کے اندر ہونی چاہیے، لیکن سید احمد الشریف السنوسی کو جب مجبور کیا گیا تو انہوں نے دستبرداری اختیار کر لی عسکری قیادت سے، تو وہ ان کے ہاتھ آ گئی، اور سید احمد نے جو ہے وہ تعلیمی اور روحانی قیادت سنبھال لی۔ اور جو ہے وہ سید احمد نے جب روحانی اور تعلیمی محاذ سنبھالا تو سید ادریس نے اطالوی اور برطانوی ذمہ داروں سے مذاکرات شروع کیے، یعنی کہ عسکری اور سیاسی قیادت چونکہ ان کے ذمے تھی، ان کے حصے میں آئی، تو انہوں نے پھر اطالوی اور برطانوی ذمہ دار جو تھے، جو حکام تھے، ان سے مذاکرات شروع کر دیے۔ سید احمد جو تھے وہ جغبوب تشریف لے گئے، وہاں جو ہے وہ وہاں پر انہوں نے قیام کیا، لیکن برطانوی حکام نے انہیں وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ جب سید احمد جو ہے وہ جغبوب سے نکلے تو پھر وہ ترکی گئے، وہاں سے جو ہے وہ کمال اتاترک نے ان کو نکال دیا، تو پھر بیروت چلے گئے، اور پھر اس کے بعد یروشلم چلے گئے، اور پھر یروشلم سے جو ہے وہ مصر پہنچے۔ گویا کہ بے بسی کے عالم میں وہ کبھی ترکی گئے، کبھی جو ہے وہ بیروت گئے، کبھی یروشلم گئے، اور پھر آخر میں جو ہے وہ مصر چلے گئے۔ وہاں مصر جب وہ پہنچے تو اس وقت جو ہے وہ سنوسی تحریک کو بہت زیادہ مسائل کا اور چیلنجز کا سامنا تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ مسائل اور چیلنجز سے نکالنے کے لیے ایک اسکالر تھے، ان سے مل کر جو ہے وہ منصوبہ بنایا۔ بے بسی کے عالم میں جب وہ مصر پہنچے ہیں تو اس موقع پر ایک جرنیل جو ہے عمر مختار وہ منظر عام پر آئے، اور انہوں نے پھر جو ہے وہ سنوسی تحریک کی ملٹری کمانڈ سنبھالی، یعنی کہ عمر مختار جو ہے وہ اس موقع پر سامنے آئے مخدوش حالات میں، جو ہے وہ جب سید ادریس جو ہے وہ تحریک کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور اس صورت میں جو ہے وہ پھر یعنی کہ اس جو ہے وہ صورتحال میں عمر مختار سامنے آئے، انہوں نے ملٹری کمانڈ سنبھالی،
پھر انہوں نے 30 برس تک نوآبادیاتی نظام کے خلاف جدوجہد کی، یعنی کہ یہ جو عمر مختار تھے انہوں نے جب کمان سنبھالی تو پھر 30 سال تک انہوں نے جو نوآبادیاتی نظام تھا اس کے خلاف جدوجہد کی اور جہاد کیا۔ تحریک کی قیادت جو ہے عمر مختار نے نازک اور مشکل مرحلے پر سنبھالی، بہت ہی مشکل مرحلہ تھا اور نازک معاملہ تھا، اس وقت انہوں نے تحریک کی قیادت سنبھالی اور پھر 30 برس تک ان کے خلاف جدوجہد کی، جہاد میں جو ہے وہ حصہ لیا اور بڑھ چڑھ کر جہاد کیا اور اطالوی اور برطانوی جو سامراج تھا اس کا انہوں نے مقابلہ کیا اور بہت ہی زبردست انداز میں مقابلہ کیا۔ یہ جو عمر مختار ہیں انہوں نے جو ہے وہ ان فوجوں کے خلاف ایک چٹان کی طرح یہ ڈٹے رہے اور ان کا مقابلہ کیا جو کہ برطانوی اور اطالوی افواج تھیں۔ 30 برس تک ان کو ناکوں چنے چبوائے اور ایسا زبردست جہاد کیا ان کے خلاف، ان کو جو ہے وہ مصیبت میں ڈالے رکھا 30 برس تک۔ عمر مختار جو ہے وہ ایسے سپہ سالار تھے، ان کو جو ہے وہ مشہور مسلم سپہ سالاروں کے اندر شمار کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ جو مشہور سپہ سالار ہیں جیسے کہ طارق بن زیاد ہے، موسیٰ بن نصیر ہیں اور اسی طرح محمد بن قاسم ہے، صلاح الدین ایوبی ہیں، عقبہ بن نافع ہیں، ان کی صف میں ان کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ ایسے جو ہے وہ مشہور سپہ سالاروں کی فہرست میں یہ شامل ہونے کے قابل ہیں۔ اپنی زندگی کے آخری مہینوں میں جو ہے وہ جب ان کی عمر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی تھی، کئی جو ہے وہ گناہ بڑی فوج سے یہ ٹکرائے ہیں، تو جس طرح سے جو ہے وہ مسلم سپہ سالار تھے موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، جنہوں نے اپنے سے بڑی بڑی فوجوں سے مقابلے کیے اور ان کے خلاف جہاد کیا، تو اس طرح کی بہادری ان کے اندر پائی جاتی تھی، تو لہٰذا ان کو ان کے صف میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مشکل اوقات میں، مشکل وقت میں سنوسی تحریک کے ساتھ غیر متزلزل وابستگی کا ثبوت کیا، یعنی کہ جب جو ہے وہ سنوسی تحریک مشکل میں تھی اس وقت انہوں نے وابستگی کا ثبوت دیا۔ تحریک کا ہر شخص جماعتی مقاصد کی لگن میں ڈوبا ہوا تھا، تو یہ بھی اسی طرح تھے جس طرح دیگر جو جماعتی جو ہے وہ اشخاص تھے جن کو جو ہے وہ زیادہ فکر جماعتی مقاصد کی ہوتی تھی، جماعتی مقاصد کی لگن ان کے دل میں ہوتی تھی، تو اس طرح سے ان کے دل میں بھی تھی اور انہوں نے پھر غیر متزلزل وابستگی کا ثبوت دیا ہے۔ تو یہ جو عمر مختار ہیں بہت ہی مشہور سپہ سالار ہیں اور ان کی جو کاروائیاں ہیں، ان کا جو جہاد ہے وہ بہت ہی مشہور ہوا، آج تک جو ہے ان کو ان کی بہادری کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے اور جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر اگر تاریخ کو پڑھا جائے تو یہ بہت ہی مشہور سپہ سالاروں میں سے ایک ہیں اور انہوں نے زبردست کاروائیاں کر کے شہرت حاصل کی ہے۔ تحریک کا بنیادی مقصد ہی چونکہ مسلمانوں کی اصلاح اور فرنگی استعمار کی مدافعت اور اسلام کی اشاعت تھی، تو اس وجہ سے جو تحریک کا ہر شخص تھا وہ اسی لگن میں جو ہے وہ لگا ہوا تھا، اسی جو ہے وہ غرض سے اپنی زندگی جی رہا تھا کہ مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے، جو فرنگی استعمار ہے جو کہ عالم اسلام پر حملہ آور ہے اس کو جو ہے وہ وہاں سے نکال باہر کیا جائے، اس کی مدافعت کا انتظام کیا جائے اور اسلام کی اشاعت کا بندوبست کیا جائے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہر شخص جماعتی مقاصد کی لگن میں ڈوبا ہوا تھا۔ عمر مختار بھی ایسی ہی ایک شخصیت تھے۔ یہ عظیم شان تحریک کم و بیش 1 صدی تک اپنے ہمگیر اثرات مرتب کر کے جو ہے وہ روبہ زوال ہوئی ہے۔ اس کے زوال کے عوامل کیا کیا ہے ان کو جو ہے وہ بیان کیا ہے مختصر انداز میں۔ ان میں سے پہلا عامل یا پہلا سبب یہ ہے کہ برطانیہ، فرانس اور اٹلی کے خلاف طویل اور تھکا دینے والی جنگیں، یعنی کہ یہ تحریک کتنا مقابلہ کر سکتی تھی، اپنے سے کئی گنا بڑی طاقتوں سے جو ہے وہ طویل اور تھکا دینے والی جنگیں اس نے لڑی، اس وجہ سے بھی یہ تحریک جو ہے وہ روبہ زوال ہوئی۔ عمر مختار کے بعد جب اس کو جو ہے وہ
اطالوی فوجوں نے پھانسی دے دی، تو اس کے بعد پھر یہ تحریک جو ہے وہ روح بزوال ہوئی ہے۔ تو سبب اس کے زوال کا سبب یہ ہے کہ جو اپنے سے کئی گنا بڑی فوجیں تھیں برطانیہ، فرانس اور اٹلی کی، ان کے خلاف انہوں نے بہت طویل اور تھکا دینے والی جنگیں لڑی ہیں۔ اسی طرح دوسرا عامل یا سبب یہ تھا کہ ذرائع و وسائل کی قلت کے باعث وسیع تحریک کو مربوط نہ کیا جا سکا، یعنی کہ جو ایک بہت بڑی وسیع تحریک تھی جس کے کاموں کے اندر بہت زیادہ وسعت تھی، ذرائع کی اور وسائل کی قلت کی وجہ سے اس کو منظم نہیں کیا جا سکا، مربوط نہیں کیا جا سکا، اس وجہ سے بھی یہ تحریک زوال پذیر ہوئی۔ اسی طرح اس کا تیسرا عامل یا تیسرا سبب یہ ہے کہ مختلف علاقوں، زبانوں کے افراد کا مجتمع ہو جانا اور کسی ایک فکری وحدت میں سمویا نہ جانا، یعنی کہ بہت سارے علاقوں سے لوگ اس میں جمع ہو گئے تھے، مختلف زبانوں کے لوگ جمع ہو گئے تھے، اور فکری وحدت میں وہ جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں آ سکے، مطلب یہ کہ فکری وحدت ان کو حاصل نہیں ہو سکی، فکری اختلاف ان کے درمیان پایا جاتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے مختلف علاقوں اور مختلف زبانوں سے وہ آئے تھے، تو یہ بھی ایک اس کے زوال کا سبب ہے۔ اسی طرح روایتی ذرائع آمد و رفت، مثلا صرف اونٹوں کا استعمال، جو آمد و رفت کے ذرائع ہوتے ہیں ان میں انہوں نے جو ہے وہ روایتی ذرائع آمد و رفت کا استعمال ہی کیا، کوئی جدید ذرائع آمد و رفت کا استعمال نہیں کیا۔ اونٹوں کے ذریعے سے اسلحہ بھی ادھر سے ادھر شفٹ کرتے تھے اور سامان بھی کرتے تھے، تو اس میں ظاہر سی بات ہے وقت لگتا تھا، جبکہ دشمن جو تھا اس کے پاس سامان ضرب و حرب کو منتقل کرنے کے لیے جدید ذرائع تھے، تو اس وجہ سے بھی یہ تحریک جو ہے وہ روبہ زوال ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قیادت کے مسئلے پر بھی تنازع ہوا، جیسا کہ پہلے گزرا ہے پہلی سلائیڈ کے اندر کہ سید احمد اور سید ادریس کے درمیان جو ہے وہ قیادت کے مسئلے پر تنازع ہوا۔ جو ایک نااہل شخص تھا اس کے ہاتھ میں عسکری اور سیاسی قیادت آ گئی، اور پھر وہ جو ہے پارٹی کو، تحریک کو مشکل میں چھوڑ کر وہ وہاں سے فرار ہو گیا اور چلا گیا۔ سید ادریس وہاں سے مخدوش حالات میں فرار ہوا۔ سید احمد جب واپس مصر تشریف لائے تو مخدوش حالات کے پیش نظر انہوں نے دوبارہ تحریک کو اٹھانے کا منصوبہ بنایا اور پھر دیگر اقدامات کیے، اور پھر عمر مختار جو ہے وہ منظر عام پر آئے۔ تو یہ قیادت کے مسئلے پر تنازع جو ہے یہ بھی اس تحریک کے روبہ زوال ہونے کے عوامل میں سے ایک عامل ہے۔ اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جوش عمل میں کمی آ گئی، یعنی کہ جو کام کے لیے جوش تھا، جو شروع میں ہر فرد کے اندر بہت ہی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اس کے اندر جو ہے وہ کمی آ گئی۔ اس کمی کی وجہ سے بھی جو ہے وہ یہ تحریک روبہ زوال ہوئی۔ جس طرح کا جوش شروع میں پایا جاتا تھا کارکنوں میں، قیادت میں، وہ جوش نہیں رہا، وہ جذبہ نہیں رہا، اس وجہ سے بھی یہ تحریک روبہ زوال ہوئی۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے سنوسی تحریک کے روبہ زوال ہونے کے عوامل یعنی کہ اسباب کی تفصیل پڑھی ہے۔ اگلے سبق کا ہمارے عنوان ہوگا نورسی تحریک، جو کہ ترکی کی تحریک ہے، دعوتی اور اصلاحی تحریک ہے۔ اس کے جو بانی ہے بدیع الزمان سعید نورسی، اس کے حالات ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔